اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ عالم بأعدائکم وکفی باللہ ولی وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور کافی ہے اللہ تمہارا دوست، اور کافی ہے اللہ تمہارا مددگار۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ جن کو ایک حصہ کتاب کا دیا گیا یہود و نصارہ، اور وہ خرید کرتے ہیں گمراہی کو۔ چاہیے تھا کہ وہ ہدایت پر رہتے اور دوسروں کو بھی ہدایت کی بات کرتے، رہنمائی، لیکن انہوں نے ایک ایسا گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ بجائے ہدایت جو اللہ نے ان کو خود دی تھی اپنی طرف سے نعمت کے طور پر، اس کی قدر نہیں کی، اور انہوں نے اپنی ضد، بحث اور دیگر معاملات کی وجہ سے، تعصب جو تھا ان میں کہ بنو اسماعیل میں کیوں آیا نبی، اس کی وجہ سے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اسی طرح اپنے دین سے پھر جائیں اور دین کو اہمیت نہ دیں اور چھوڑ دیں۔ تو اس معاملے میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں فی زمانہ بھی۔ پچھلے ادوار میں تو مسلمانوں میں جنگیں رہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ آپس میں بھی جنگیں رہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی جہاد کیے، لیکن ان کے دین کو نقصان نہیں پہنچا۔ اور فی زمانہ جو ہے بڑا زمانہ یہ آج کل کا، یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ان کے نظریات کو نقصان پہنچ رہا ہے، مسلمانوں کے عقائد کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے، کس سوراخ سے مسلمانوں کو ڈسا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہے تو وہ مختلف انداز سے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اسی طرح گمراہ ہو جائیں جس طرح ہم اپنے طور پر ہیں، مسلمان بھی ایسے، یعنی وہ اپنے جیسا ہی ہمیں بنانا چاہتے ہیں، دین سے بیگانہ، مذہب سے بیگانہ، دین سے بیگانہ اور کتاب سے بیگانہ۔ جو کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے اس سے یہ دور ہو جائے۔ آج بھی اس کتاب سے ان لوگوں کو بڑی قدغن ہے، یعنی غصہ ہے اس کتاب قرآن کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، پھر مسلمانوں کی وجہ سے کہ آخر مسلمان جو ہے وہ 100 سال پہلے والی کتاب کو کیوں مانتے ہیں؟ حالات بدل گئے ہیں تو اس کے مطابق مسلمان بھی اپنے آپ کو بدل دیں عقائد میں، نظریات وغیرہ میں۔ لیکن قرآن کا چیلنج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کی سچائی جو ہے ہر دور کے ساتھ ثابت شدہ ہے، اور آج تک بھی اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکا ہے۔ قرآن کے حقائق جو ہے وہ ہر دور میں ایک نئے انداز میں رہنمائی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور سنت ہے وہ ہر زمانے، ہر دور اور ہر خطۂ زمین کے لیے اس کی افادیت فی زمانہ اور اس دور کے مطابق رہنمائی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بات کئی دفعہ دہرائی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غذا کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا، اپنے لباس کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا، اپنے جو کلچر تھا عرب کا اس کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا کہ بھائی آپ وہی کھائیں جو عرب کھاتے ہیں،
آپ وہی پہنے جو عرب پہنتے ہیں، اسی طرح جائز کاموں میں آپ وہ کریں جو عرب کرتے ہیں۔ یہ نہیں کیا آپ نے اسلام کا آفاقی پیغام پہنچایا کہ جو سب کے لیے اور ہر دور کے لیے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا جواب ان لوگوں کے پاس بھی آج تک نہیں ہے کہ جو ہمیں خود دین سے برگشتہ کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے، ان کی ساری طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں، مال و دولت، یہ سب اسی لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کو عام آدمی تو چھوٹے پیمانے پر سمجھتا ہے، لیکن جو انٹرنیشنل طور پر دنیا کو جانتے ہیں، اقتصادیات کو جانتے ہیں، سیاسیات کو جانتے ہیں، یا اس کی خبر رکھتے ہیں، یا معاشرت کو اور اخلاقیات کو جانتے ہیں دنیا کے طور پر، تو ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں پر کیا سازشیں ہوتی ہیں اور کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو اس آیت جو ہم نے ترجمہ کیا، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تمہارے دشمن جو ہیں ایک میٹھا زہر مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو میٹھا زہر دے رہے ہیں کہ جس کے سے عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ وہ خیر خواہی کر رہے ہیں۔ وہ خیر خواہی نہیں ہے، وہ دشمنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تم اگر اللہ کی مدد پر اور اللہ تعالیٰ کے تعلق پر بھروسہ کرو تو یہ تمہارے لیے کافی، وہی کافی۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ جو یہودی ہوئے وہ تبدیل کر دیتے ہیں باتوں کو اپنی جگہوں سے، مواضع موضع کو کہتے ہیں نا، جگہوں سے جمع ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ واسمع غیر مسمع، اور تو سن اس حال میں کہ نہ سنایا جائے تجھے۔ اور کہتے ہیں راعنا، ٹیڑھا کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو، یا موڑتے ہوئے، ٹیڑھا کرتے ہوئے، موڑتے ہوئے اپنی زبانوں کو، ٹیڑھا کرتے ہوئے اور طنز کرتے ہوئے دین میں۔ اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور سنیے اور دیکھیے ہمیں، تو یقیناً ہوتا یہ بہت بہتر ان کے لیے اور درست تر، اقوم منا اور درست۔ لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی۔ یہ یہود جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے جاتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ جو الفاظ وہ استعمال کرتے تھے ان کو اپنی حقیقی معنوں سے ہٹا کر کے ان الفاظ کے ذریعے سے مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ مثلاً ان کی چال یہ تھی کہ بیٹھے ہیں رسول اللہ کی دربار میں سننے کے لیے، لیکن وہ کہتے تھے کہ تو تم لوگ سن لو، اس طرح کا سنو جیسے تم نے سنا ہی نہیں، اس طرح سنو جیسے تم نے سنا ہی نہیں رسول اللہ کی بات کو۔ ایک تو یہ انداز ان کا تھا
کہ ایک آدمی بے خیالہ نہیں بیٹھا ہوتا کسی درس میں، کسی مجلس میں، کسی واعظ میں، کسی پڑھنے کے دوران میں، تو اس طرح وہ کہتے تھے اپنے لوگوں کو کہ سنو انسنا، انسنی سنو، اور صحیح معنی میں اس کو دماغ میں مت بٹھاؤ۔ اور دوسری بات وہ کہتے تھے راعنا، یہ پہلے بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، راعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے۔ وہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کوئی مقرر یا خطیب یا حکم دینے والا کوئی بات کرتا ہے اور سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ کہتا ہے کہ رائنا، ہماری رعایت کیجیے، دوبارہ آپ اسے پڑھیں یا دوبارہ ہمیں بتائیں۔ تو یہ ایک سیدھا سادہ لفظ تھا، لیکن وہ یہودی جو ہے اس کو ٹیڑھا کر کے پڑھتے تھے، کہتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں رائنا، عین کی زیر کو زیادہ جو ہے وہ لمبا کرتے تھے، رائنا۔ تو اس کا ایک مطلب تھا ہمارے چرواہے، اس کا ایک مطلب تھا ہمارے چرواہے۔ الفاظ وہی بولتے تھے صحابہ کرام کو دھوکہ دینے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دھوکہ دے سکتے، لیکن اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے اسی جس لفظ سے اچھا مطلب نکل سکتا ہے اسی لفظ کو ٹیڑھا کر کے برا مطلب نکالتے تھے۔ تو رعینا کہتے تھے کہ یہ رسول ہمارے چرواہے ہیں، یعنی ان کی حیثیت اس سے بڑھ کر کے نہیں ہے، چرواہے سے بڑھ کر کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے اور ان صحیح الفاظ کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیتے تھے، ان کے مفہوم کو اور مطلب کو۔ اور اگر قرآن کہتا ہے، اگر وہ کہتے سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور تم سنو اور دیکھو ہمیں، اور سنیے اور ہمیں دیکھیں، وانظرنا، راعنا کے بجائے پھر سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ تو یہاں پر بھی یہ بات آئی ہے کہ اگر وہ کہتے کہ آپ بات سنیں ہماری اور ہماری طرف نظر رحمت کریں، یعنی دوبارہ سنائیں، تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، اور ان کے جو ہے وہ درست رکھنے کے لیے یہ الفاظ صحیح تھے۔ لیکن ان کے دلوں میں جو دشمنی تھی، عداوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین کی، اسلام کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکار کر دی، ان کے کفر کی وجہ سے، ایسے نہیں پھٹکار کی، ان کے کفر اور انکار اور ضد، ہٹ درمی، مخالفت، عداوت کی وجہ سے۔ تو اب یہ تھوڑے ہی ان میں سے ایمان لانے والے ہیں، اکثریت ان کی جو ہے وہ بے بارہ ہے۔ یہودیوں میں، مدینے میں تو یہودی اکثر تھے، عیسائی کچھ باہر تھے، دور دراز، یمن کی طرف، نجران کی طرف وغیرہ۔ اور یہودیوں کے آپ کو پتہ ہے کہ 3 بڑے قبیلے جو تھے مدینے میں آباد تھے، ہنر بھی ان کے پاس تھا، بازار بھی ان کے پاس تھی، زرعی زمینیں بھی ان کے پاس تھی، تو سازشیں بھی یہ بہت کرتے تھے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، تم ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہروں کو۔ نطمس، تمس مہر کو بھی کہتے ہیں، مٹانے کو بھی کہتے ہیں، مٹانا۔ ہم مٹا دیں چہروں کو، پھر ہم لوٹا دیں انہیں ان کی پیٹھوں پر، یا لعنت کریں ہم
ان پر جس طرح ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے کہا گیا ہے کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس کتاب کے حصے ہیں، تورات، انجیل، زبور کے۔ یہ کتاب ان کی سچائی کی جو ان میں تعریف تبدیلی نہیں ہے، ان اللہ تعالیٰ کی باتوں کی بھی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب قرآن۔ مثلاً کتابوں میں اگر عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے کوئی اچھی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، تم نے اس میں تبدیلی نہیں کی ہے تو قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ حصے خود قرآن میں موجود ہیں، ان کی تعلیمات کے وہ حصے جو ان کتابوں میں ہیں، ان کی تعلیمات کا خلاصہ خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ان کے چہروں کو مٹا دیں، ظاہر ہے کہ یہ قیامت کے دن ہی ہوگا۔ جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر عذاب ہم لے آئے، ان پر ہم نے لعنت کی جنہوں نے نافرمانی کی تھی مچھلی پکڑنے میں، جو قانون وہ تھے دریا کے کنارے پر بستی تھی، جن کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرو تو نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک تعویل کی کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، نالیاں کھود دیتے تھے اپنے گھروں تک دریا سے، اور مچھلیاں خوب آتی تھی پھر ان کے گھڑوں میں، پھر دوسرے دن اتوار کو اس کا شکار کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حکم میں ناجائز تعویل کی، ناجائز تعویل کی، ناجائز ہیلا کیا، تو ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی اور وہ رحمت الہی سے دور ہو گئے۔ تو کہیں یہ بھی اس طرح دور ہو جائیں تو اس سے پہلے، اور اگر ہم ان کے چہروں کو مٹا دیں تو پھر پیٹھ میں اور چہرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پچھلے حصے میں، سر کے پچھلے حصے میں اگر آنکھیں بند مٹا دی جائیں، کان مٹا دی جائے، ناک مٹا دی جائے، منہ پر مہر لگ جائے وہ مٹا دیا جائے، سپاٹ ہو جائے گا۔ جس طرح پچھلا حصہ ہے اسی طرح یہ بھی حصہ ہے۔ تو یہ قرآن نے بات فرمائی ہے۔ یہ تعویل جو ہے ہمارے ہاں بھی اس کا ایک مرض ہے کہ ہم تعویلات کے ذریعے سے احکامات الہی سے بچنا چاہتے ہیں یا بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے پرانی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنی دولت بالکل وہ اپنی بیوی کو گفٹ کر دیتے تھے۔ جب زکوٰۃ کا مہینہ آتا تھا اس سے پہلے سب مل کر اپنی بیوی کو گفٹ کر دی، اور بیوی کے پاس اگر ملکیت ہے وہ اپنے شوہر کو گفٹ کر دیتی تھی، تو اس سے جو ہے سال تو گزرتا نہیں تھا نا، تو دونوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح کے بہانے اور بھی بہت سارے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ یا ہیلا، ناجائز ہیلا بھی شریعت میں مداخلت ہے۔ ہیلا اس وقت کیا جاتا ہے جب حقیقت پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو مجاز کی طرف آدمی جاتا ہے، اور جب حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے تو پھر مجاز کی طرف جانا جائز نہیں ہے، اور حقیقت پر عمل کرنا۔ یہاں ہم جو ہے پہلے سے ہی جو ہے ہیلا کرتے ہیں، تو یہ شریعت میں وہ ہیلا اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل میں لوگ ہیلا کرتے ہیں۔ ہیلا اپنی خواہشات کے مطابق کرنا یہ بری بدعت ہے، اور مداخلت فی الدین ہے، مداخلت دین میں۔ اس لیے اس طرح کے ہیلوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن کے احکامات کلیئر ہیں کہ اگر ایک حکم آیا ہے قرآن کا، اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے تو اس کا متبادل موجود ہے، وہ بھی قرآن ہی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے۔
وضو کے بدلے میں تیمم موجود ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے نماز تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھے۔ اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی متبادل موجود ہے شریعت میں، تو جب متبادل موجود ہے تو اپنی خواہشات کے مطابق ناجائز ہیلوں کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ کلیئر بیانات ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ یہ گارنٹی نہیں ہے سب کے لیے، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ یا شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، تو بے شک اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ افترا کہتے ہیں بنانے کو یا گھڑنے کو، جعلی بنانے کو۔ ایسی آیتیں دو کو کچھ اور بھی قرآن پاک میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا جو شرک پر مر گیا، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ تو شرک سے جب تک توبہ نہ کرے آدمی تب تک ناقابل معافی ہے، اگر اس پر مر گیا تو پھر اس کی نجات نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ جس کے لیے چاہے باقی گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک راستہ جا رہا ہے، لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ راستہ تم کہاں جاتے ہو؟ بولا فلاں جگہ پر میں جاتا ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ تم نے غلط راستہ اختیار کیا، یہ راستہ اس طرف نہیں جاتا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تو اس کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو غلط راستہ اختیار کیا ہے، تو وہ اس راستے کو پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کے وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو اس کو منزل تک پہنچائے۔ تو توبہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ پھر اس گناہ کی طرف نہ جائے، ورنہ دھوکہ ہوگا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا ایک دھاگے کے برابر بھی، دھاگا۔ یہ ان لوگوں کی مذمت ہے قرآن میں۔ یہود و نصارہ بھی کہتے تھے کہ ہم جیسا پاک دامن کوئی نہیں ہے، اور کوئی آدمی آج بھی یہ کہے کہ میں پارسا ہوں، نیک ہوں، پاک ہوں، اور یہ اپنے طور پر دعویٰ کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے، اور اس کی طرف ہمیشہ سفر کرتے ہی رہنا چاہیے، پاکیزگی کی طرف، علم کی طرف، ہدایت کی طرف۔ پاکیزگی اس میں آ گئی، علم اور ہدایت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرتے دم تک آدمی کو ان کی ضرورت ہے، مرتے دم تک ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے یا ہدایت پر رکھے، قائم رکھے۔ تو اس کی دعا ہمیشہ کرتے تھے، اس لیے ہمیں نماز میں وہی دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا کر اس پر استقامت عطا فرما، اس راستے سیدھے پر۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے یہ کھلا گناہ، اثما مبینا، اور کافی ہے یہ کھلا گناہ۔
یعنی ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنا جو اللہ نے اتاری نہیں ہے، نہ کسی نبی نے تمہیں بتائی ہیں، اور پھر اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کر کے ان کی طرف منسوب کرو، تو یہ کھلا گناہ، صریح گناہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعادنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جزاکم اللہ خیر.